विजय दिवस के मौके पर बीजेपी की जानिब से घंटा घर लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग समेत दीगर सीनियर लीडरान इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में दफा 370 बड़ी रुकावट था। वजीर आजम ने दफा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के महरूम नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए हैं। लद्दाख यूटी 700 से ज्यादा मुख्तलिफ पोस्टों के लिए पहला अहलियती इम्तिहान मुनक़िद करा रहा है। इस सिलसिले में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हजारों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उम्मीदवारों ने पसंद का इम्तिहानी मरकज न दिए जाने की शिकायत की। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसन ने कमीशन के साथ ताउन करने की स्टूडेंट्स से शिकायत की। उन्होंने मुस्तरद दरख्वास्तों पर गौर करने की बात कही। हाल ही में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने सयाहों के लिए होम स्टे और पेइंग गेस्ट हाउसेज के इक़दाम के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है। अब वादी कश्मीर के लोग सयाहों के रहने के लिए होम स्टे के तौर पर अपने रिहायशी मकानात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मकान मालिक को अपने रिहायशी मकान के अंदर सयाहों के रहने के लिए बेडरूम, बैतुल खला और दीगर ज़रूरियात रखना अहम। महकमा सियाहत ने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए तरीक़ाकार के रहनुमा खतूत पर अमल करके इंदराज कर सकते हैं। इस इक़दाम से लोग माशी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे। महकमा सियाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रहमान ने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की है कि वो महकमे के पास रजिस्ट्रेशन कराएं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ईडी की तलबी के खिलाफ किश्तवाड़ में एहतजाज किया गया। ताहम कांग्रेस पार्टी के कई कारकुनों को मार्च करने से रोक दिया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हैदयाल चौक के पास ही रोक दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बडगाम के बालपुरा चाडोरा के लोग सड़क की खस्ता हाली से परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वाथुरा से शेखपुरा बालपुरा तक सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि हल्की सी बारिश होने पर पानी जमा हो जाता है। मकामी लोगों ने कहा अगरचे हमने कई मरतबा मुतल्लिका हुकाम को नोटिस में लाया है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फौरी तौर पर काम शुरू करने का मुतालबा किया। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फौज के आला ऑफिसर्स और दर्जनों मीडिया नुमाइंदे द्रास पहुंच चुके हैं। कई साल गुजर जाने के बाद भी लोग अपने नुकसानात भूल नहीं पाए। गाय, भेड़, बकरी और हलाक होने की वजह से यहाँ मवेशी पालन की सनत खत्म हो चुकी है। मकामी लोग 23 साल बाद भी उस वक्त होने वाली दास्तानें नहीं भूले हैं। JNK अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इंजीनियर रशीद की रिहाई का अपना मुतालबा दोहराया। उन्होंने JKLF के यासीन मलिक की बात भी सुनने की जरूरत पर जोर दिया। जिला सामा में एक निजी फैक्ट्री के 4 मजदूरों के बेहोश होने की खबर है। सामा अस्पताल लाकर उन्हें दिया गया फर्स्ट एड। मजीद इलाज के लिए इन्हें जम्मू GMC किया गया रेफर। NC के सीनियर लीडर व साबिक MLA एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी का बयान। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी मैदान में डटे रहने की गरज से असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। कहा दफा 370 के खात्मे के बाद हालात में बेहतरी के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। उन्होंने कारकुनों से NC को जमीनी सतह पर मुस्तहकम बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान। कहा सियासी निजाम के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल। BJP अब असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार। सूफी यूसुफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फलाही कामों की सराहना करते हुए लोगों से गुजारिश की कि वो इस बार BJP पर अपना एतमाद जाहिर करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऋषिकुंड, करापुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद। लीडरान ने कारकुनों से कहा कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहें और घर घर जाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुंचाएं।
اس موقع پر مختلف پارٹیوں سے آئے سینکڑوں ورکروں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ لیڈران کا کہنا تھا کہ NC PDP اور اپنی پارٹی لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ پارٹی آئندہ انتخابات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافرت کی سیاست اور مذہبی بنیادوں پر لڑانے والوں کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ سکینہ ایتو نے پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور کہا کہ اس بار کے انتخابات میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ پائیدار حکومت کا وجود عمل میں لایا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کی ادھمپور یونٹ کا عوامی جلسہ، پارٹی کے صوبائی صدر رتن لال گپتا کی پروگرام میں شرکت۔ کہا جموں کشمیر کو انصاف فراہم کرنے والی واحد پارٹی ہے NC۔ مہلوک بہاری مزدوروں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا مطالبہ، سری نگر میں غریب مزدور نے سراپا احتجاج، انصاف کی مانگ کی، پولیس پر دباؤ اور دھونس ڈالنے اور گمراہ کرنے کا لگایا الزام۔ دو خاتون سیاح کشمیر کی سیر پر وادی کے دور دراز علاقوں کا کر رہی ہیں دورہ، کہا کسی قسم کا خوف نہیں، کشمیری مہمان نوازی سے ہوئی متاثر، وادی کی مزید کئی مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کی اپیل۔ ویری ناگ کو سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے محکمہ سیاحت کی جانب سے ملک کے 6 فنکاروں کو ویری ناگ مدعو کیا گیا۔ اس دوران ان پینٹرز نے ویری ناگ کی تصویر کشی کی۔ ان تصویروں کو بعد میں ملکی اور بین الاقوامی سطح کی نمائشوں میں شامل کیا جائے گا تاکہ ویری ناگ جیسے خوبصورت مقام کو عالمی سطح پر تشہیر دی جا سکے۔ سماجی و سیاسی کارکن حامد راتر نے پاٹن کے گوئیوا کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے لوگوں کے مسائل اور مشکلات سنے۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران اس بات کا اعادہ کیا کہ پاٹن کے لیے ایک مقامی سیاسی نمائندے کی ضرورت ہے۔ ٹاؤن ہال ٹنمرگ میں ینگ ویلفیئر اینڈ کلچر فورم پورا کی جانب سے ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کی زیر سرپرستی میں منعقد ہوا۔ تقریب میں شاعر چھان رحمان کے شعری مجموعے جام فراق کی رسم رونمائی ہوئی۔ تقریب میں وادی بھر سے شعراء اور ادیبوں نے شرکت کی۔ نوجوان شعراء کو بھی کلام پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ کافی اینڈ کلام نامی ادبی تنظیم کی جانب سے کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ صوفی شاعر لالا آرا گامی کی یاد میں منعقد کیے گئے مشاعرے میں شعراء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ اس ادبی تنظیم میں پڑھی لکھی لڑکیوں کی ایک اچھی تعداد ہے شامل۔ یہ لڑکیاں بھی ادب کو فروغ دینے میں بخوبی نبھا رہی ہیں اپنا کردار۔ سینئر سیاسی و سماجی کارکن عمران امین شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، اس لیے کسی کو بھی ہر گھر ترنگا پروگرام پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم عمران نے واضح کیا کہ ہر گھر ترنگا میں کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کارکنوں کو انتخابات میں سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی تلقین کی۔ کرگل وجے دیوس منانے کے لیے دراس میں تیاریاں مکمل، 25 اور 26 جولائی کو 23واں کرگل وجے دیوس کا انعقاد، پروگراموں میں شرکت کے لیے رجسٹریشن شروع۔ گالندر پامپور سے ٹول پلازا اونتی پورہ تک سائیکل ریس کا اہتمام اونتی پورہ پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا۔ نظم شرکاء میں تقسیم کیے گئے انعامات۔ شوپیاں کا ناکا بالا کاٹھوہا علاقہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے پسماندگی کا شکار، عوام کو شدید مشکلات سے ہونا پڑتا ہے دوچار۔ وہیں اسکول تک پہنچنے کے لیے اساتذہ کو قریب 2 کلومیٹر سے اس گاؤں تک پیدل جانا پڑتا ہے۔ لوگوں کو پیدل سفر طے کر کے راشن خرید کر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لانا پڑتا ہے۔ کشمیر میں رواں سال بدلتے موسمی حالات سے سیب کی فصل پر آلٹرنیریا کے علاوہ مختلف بیماریاں لگنے کا خدشہ لاحق۔ محکمہ باغبانی کی جانب سے پلوامہ میں کاشتکاروں کے لیے خصوصی جانکاری مہم کی گئی شروع۔ چیف ہارٹیکلچر آفیسر جاوید احمد کی قیادت میں محکمے کے ماہرین کی ٹیم نے پلوامہ کے راجپورہ تحصیل سے جانکاری مہم کا آغاز کیا۔ کہا ابھی تک بیماریاں کنٹرول میں ہیں۔
ترال کے کئی علاقوں میں سیب کے باغات میں بیماری لگ جانے کی وجہ سے درختوں کے پتے سرخ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسان سخت پریشان ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری سخت گرمی کی وجہ سے پھوٹ پڑی ہے۔ راجوری پونچھ رینج کے ڈی آئی جی حسیب مغل نے پونچھ کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر پولیس اور دیگر حفاظتی دستوں کے افسروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اسی دوران ڈی آئی جی نے ایس ایس پی پونچھ اور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ سول سوسائٹی کے ساتھ میٹنگ کی۔ سول سوسائٹی والوں نے علاقے میں عوام کو درپیش مشکلات کا خلاصہ کیا۔ پونچھ میں ایل او سی پر بادل پھٹنے کا واقعہ، جس کے بعد علاقے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی اور کراس ایل او سی ٹریڈ سینٹر کو نقصان پہنچا۔ گرودوارہ میں گرمت سماگم کا اہتمام، سکھ عقیدت مندوں کی شرکت، عالمی امن اور آپسی بھائی چارے کے لیے دعا۔ سالانہ کیلاش یاترا کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامیہ نے جائزہ میٹنگ طلب کی۔ متعلقین کو مناسب بندوبست کرنے کی ہدایت دی گئی۔ قدیم کیلاش یاترا 12 اگست کو شروع ہوگی۔ جموں کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کے سی ڈوگرا نے خطب جناب میں صحت کے 3 اہم اداروں کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ کے اس وقت میں مثبت رول ادا کریں۔ کشتواڑ کے مختلف مقامات سے 4 منشیات اسمگلر گرفتار، تقریباً 12 گرام ہیروئن جیسا مادہ برآمد کیا گیا۔ پولیس نے مشتبہ لوگوں کی اطلاع دینے کو کہا۔ چاٹا پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ڈرینیج نظام پوری طرح ناکارہ، پلوامہ میں بنائے گئے ہاکی ٹرف میں داخل ہو رہا ہے گندا پانی، کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا ہاکی ٹرف میں گندگی۔ بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعت بی این پی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈران نے بات چیت سے پہلے کارگزار حکومتی نظام کو تسلیم کرنے کی لگائی شرط۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیان، عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری پر لگایا الزام۔ میانمار فوجی حکومت نے 4 قیدیوں کو دی موت کی سزا، ان میں جمہوریت حامی جہدکار بھی شامل۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا بیان، کہا کہ ایران کے ساتھ عرب ممالک بہتر تعلقات، دوستانہ ماحول، ملک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران کے آئی آر جی سی فضائی فورس کے کمانڈر عامر علی حاجی زادے کا اعلان، ایران کے اسلامی انقلاب حفاظتی دستے کی جانب سے 2022 میں مزید سیٹلائٹ لانچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ کویت کے امیر نے احمد نواف الاحمد الصباح کو کویت کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ اس تعلق سے امیر کویت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ نئے وزیر اعظم کو نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسرائیلی حکومت نے اسرائیل کے جنوب میں واقع اردن کی ندی کے تحفظ اور اس کو ترقی دینے سے متعلق منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے پیچھے سطح آب میں اضافہ اور آلودگی کو کم کرنا مقصد ہے۔ چین کے جنگی طیارے لداخ کے مشرقی حدود میں مسلسل اڑان بھرتے ہوئے ہندوستانی فوج کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایل اے سی کے قریب متعدد موقعوں پر یہ اڑانیں بھری جا رہی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے مصر دورے کے موقع پر مصری لیڈران سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مغرب کی جانب سے روس کے خلاف عائد پابندیوں کو ختم کرنے پر دیا زور۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے 2022 اکتوبر میں ہونے والے ملک کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی امیدواری کا باضابطہ اعلان کیا۔ بہاماس کے وزیر اعظم فلپ ڈیوس کا بیان، سیکورٹی فورس کو ساحل سمندر سے ہیتی تارکین وطن کی کم سے کم 17 لاشیں ملی ہیں۔ فلپ ڈیوس نے مزید کہا کہ ہیتی تارکین وطن کی موت اس وقت ہوئی ہے جب مشتبہ انسانی اسمگلنگ آپریشن کے دوران ان کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ نیوزی لینڈ میں کورونا کے 6,910 نئے معاملے سامنے آئے۔ اسی عرصے میں 16 لوگوں کی موت ہو گئی۔ فی الحال ملک بھر میں 836 لوگ کورونا سے فوت ہوئے۔
द्रौपदी मुर्मू ने सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को दिलाया हलफ। नई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुल्क की पहली कबायली खातून है जिनको मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया होने का एजाज हासिल हुआ है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हलफ लेने के बाद खिताब किया। उन्होंने कहा कि सब की कोशिशों से हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन है। मुर्मू ने तमाम अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि एतमाद और ताउन पर मैं आप तमाम से इजहार तशक्कुर करती हूँ। नवंतखब सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू ने कहा कि सदर जमहूरिया के ओहदे तक पहुँचना मेरी निजी कामयाबी नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी तकरीर के दौरान कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना की वबा का मुकाबला किया। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने ख्वातीन को मुख्तार बनाने की भी बात कही है। वोटर ID कार्ड को आधार से मरबूत करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करने की कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला को हिदायत दी। कांग्रेस की आज शाम होगी मीटिंग। जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस करेंगे शिरकत। कल सोनिया गांधी से ED की दूसरे दौर की पूछताछ से कबल मीटिंग में हिकमत अमली की जाएगी मुरतब। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोरोना से मुतासर पाए गए। उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया। इस दौरान उनसे राब्ते में आने वालों को कोरोना टेस्ट कराने की बात कही। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 2 बसों के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जख्मियों में से कुछ शदीद जख्मी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा लोनी कटरा इलाके में हुआ है। बस सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अमर्त्य सेन ने बंग विभूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। उनकी बेटी अंतरा देव सेन ने बताया है कि उनके वालिद ने कहा कि वो बेशुमार एजाज़ात व इनामात हासिल कर चुके हैं। अंतरा देव सेन ने मजीद कहा है कि अब वो चाहते हैं कि नए लोग ये अवार्ड हासिल करें। इक़्तिसादियात के शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने के एतराफ़ में मगरबी बंगाल हुकूमत ने अमर्त्य सेन को बंग विभूषण सम्मान के लिए नामजद किया है। कानपुर के घंटाघर में वाक़ा मस्जिद के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 65 साला माजूर नफीस मलबे तले दबकर हलाक हो गए। ये इमारत वक्फ की मिल्कियत थी और इस इमारत में कई खानदान थे आबाद। फरीज़ हज की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला जारी है। कल मुंबई हुज्जाज किराम की पहली फ्लाइट मदीना मुनव्वरा से मुंबई पहुंची। मुंबई एम्बार्केशन से रवाना होने वाले हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश के बीच कई डैमों के गेट को खोल दिया गया। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत कई मकामात पर मूसलाधार बारिश होने से नर्मदा समेत अहम नदियां और नाले तोगयानी पर बह रहे हैं। राजधानी भोपाल के भदभदा डैम के गेट के अब तक 2 बार खोलकर इजाफी पानी को बाहर निकाला जा चुका है जबकि कोलांस व दीगर डैम के गेट को खोल दिया गया है। SDRF की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,866 नए मामले की तस्दीक हुई है जबकि इसी अरसे में 18,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं शिफायाब। एक दिन में 41 हमवात हुई हैं और एक्टिव मामले 1,50,870 हैं। दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्साइज पॉलिसी की CBI जांच की सिफारिश की थी। अदाकारा कटरीना कैफ और उनके शौहर विकी कौशल को सोशल मीडिया पर धमकी मौसूल हुई। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट की शिकायत अदाकार विकी कौशल ने सांता क्रूज के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया। इस हवाले से डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि कैंसर के मरीजों और बच्चों में यह बीमारी तेजी से फैल सकती है। उत्तर प्रदेश हुकूमत का ऐलान, रियासत के
71 اضلاع میں واقع چلڈرن اسپتالوں کی سہولتوں میں اضافے کے پیش نظر 352 اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے دہلی میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کرناٹک کے گورنر سے بھی ملاقات کی۔ 12ویں جماعت کے ISC بورڈ کے نتائج میں دہلی کے فرینک اینتھنی اسکول کی طالبہ مبشرہ شمیم نے اول مقام حاصل کیا۔ مبشرہ شمیم کا کہنا ہے کہ وہ جغرافیہ میں BA آنرز کرنے کے بعد کارٹوگرافی میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں منکی پاکس کا مشتبہ کیس سامنے آیا۔ کویت سے کاماریڈی واپس ہونے والے ایک شخص میں منکی پاکس کی مشتبہ علامات پائی گئی۔ وہ 6 جولائی کو بیرون ملک سے آبائی مقام لوٹا تھا۔ 20 جولائی کو بخار اور 23 جولائی کو جسم پر چھالے ہونے پر منکی پاکس کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس شخص کو حیدرآباد کے فیور ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ مشتبہ منکی پاکس سے قریبی رابطے میں آنے والے 6 افراد کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد میں منکی پاکس کے علاج کے لیے گورنمنٹ فیور اسپتال میں خصوصی وارڈ بنایا گیا ہے۔ فیور اسپتال کے وارڈ نمبر 7 میں مشتبہ شخص کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اسپتال کے ریپرزینٹیٹو نے بتایا کہ مشتبہ مریض کے سیمپل پونے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر فیدوی ہنمنت راؤ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مرمو ملک کی پہلی قبائلی خاتون صدر جمہوریہ ہیں اور وہ قبائلیوں کے مسائل کو حل کرنے میں ترجیح دکھائیں گی۔ تیلگو دیشم پارٹی لیڈر اور سابق وزیر امرناتھ ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ریاست میں کسی بھی وقت سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ضلع کے پاورٹی کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ YCP حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ GO 117 سے طلباء اور اساتذہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بورویل کو بجلی میٹر لگا کر کسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کرنول میں گنیش تہوار کی تیاریاں جاری ہیں۔ کرنول کی بڑی مارکیٹ بڑی ندی کے کنارے 51 فٹ کا ماحول درست گنیش مورتی تیار کی جا رہی ہے اور ماحول درست مورتی کو تیار کرنے کے لیے مغربی بنگال سے فنکاروں کو لایا گیا ہے۔ ایک بزرگ جوڑے نے کرنول کلکٹریٹ پر دھرنا دیا۔ انہوں نے حکمراں پارٹی YSRCP کے لیڈروں پر ظلم کرنے کا الزام لگایا۔ ارجن شیشنا نے بتایا ہے کہ 16 سال پہلے کرنول کے قریب ٹیکورو گاؤں میں 1 ایکڑ زمین خریدی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس کیس سے متعلق تمام دستاویزات موجود ہیں۔ وجے واڑہ بھوانی پورم میں ایک شخص ہائی ٹینشن بجلی کے تار پر چڑھ گیا۔ جیانی نامی شخص ذہنی مریض بتایا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی۔ حکام نے علاقے میں بجلی کی سپلائی بند کر دی۔ بھوانی پورم CI عمر اور DCP PK بابو اور ویسٹ زون ACP ہنمنت راؤ نے موقع پر پہنچ کر جیلانی کو نیچے اترنے کی ترغیب دی۔ پولیس نے جیلانی کو علاج کے لیے گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جودھ پور میں ایک جوڑے نے درخت سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے دونوں کی لاشوں کو منتھانیہ اسپتال میں داخل کرا دیا۔ تاحال مالکین کی شناخت نہیں ہو سکی۔ چھابڑا کچاوان گاؤں میں بھاری بارش کے باعث لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ دیہات کو جوڑنے والی سڑک مکمل طور پر کٹ گئی ہے۔ محفوظ مقامات کو منتقلی کے دوران ایک ضعیف خاتون کو پلنگ کے ذریعے ندی سے پار کرایا گیا۔ راجستھان کے علاقے کوٹا میں اپنا گھر آشرم میں 3 لوگوں کی موت کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے۔ زہریلی غذا کھانے کا لگایا جا رہا ہے اندیشہ۔ ضلع کلکٹر CMHO سمیت دیگر اہم عہدیدار مقام واقع پر پہنچ گئے ہیں۔ 18 افراد کو میڈیکل کالج کے اسپتال میں کرایا گیا داخل۔ بہار میں محکمہ موسمیات نے بڑے پیمانے پر 38 اضلاع میں الرٹ جاری کیا ہے۔ رات 12 بجے تک بھاری بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر گرج اور چمک کے ساتھ بارش کے قوی امکان۔ چھتیس گڑھ میں سرکاری ملازمین کی آج سے 5 روزہ ہڑتال کا آغاز۔ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مسائل پر نہیں ہو سکی بات چیت۔ ہڑتال کی وجہ سے عوام کو ہو رہی ہے مشکلات۔ بھوپال میں سیلاب اور بارش کی وجہ سے
کلیاسوت ندی پر واقع پل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ پل کے نظام سے ناقص اشیاء کا استعمال اور دھاندلیوں کا ہوا انکشاف۔ اسی سال تعمیر ہوا تھا یہ پل۔ گوالیار میں 23 سالہ خاتون کی عصمت ریزی کی گئی، شوہر کے ساتھی نے ہی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے۔ گلاب پوری میں یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کرا دیا ہے۔ بیکانیر علاقے میں پولیس نے 2 کروڑ 74 لاکھ روپے کے جعلی نوٹوں کو ضبط کر لیا ہے۔ اس معاملے میں ملوث ماسٹر مائنڈز سمیت 6 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔